نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه بے شک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں میں سے زیادہ قرب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے یہ کہ گمراہ کر دے وہ تمہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں گمراہ کر سکتے وہ مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھ رکھتے وہ پچھلے درس میں یہ مضمون بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم شخصیت ہے یہود اپنے دین کی کڑی ان سے ملاتے تھے نصارہ اپنے دین کی کڑی ان سے ملاتے تھے اور مشرکین اپنی یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم نسلی اعتبار سے بھی ابراہیمی ہیں مسلکی اعتبار سے بھی ابراہیمی ہیں اللہ پاک نے سب کا رد کیا اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ وہ شرک کرنے والے تھے اب ان لوگوں کا بیان ہے جن کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے جنہوں نے ان کا اتباع کی ہے وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے عرب صدیوں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے عرب میں ایک شخص قبیلہ بنو خزاعہ کا جس کا نام عمرو بن لحی ہے اس نے بت پرستی کو عرب میں رواج دیا بتوں کے نام چڑھانے کو رواج دیا بتوں کے نام جانور چھوڑنے کو رواج دیا اور یہ بہت ہی چور اور ڈاکو قسم کا انسان تھا بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنی لاٹھی کے آگے ایک کنڈی لگا رکھی تھی اور وہ زمانہ بہت ہی سادگی کا زمانہ تھا جیسے آج کل حج کرنے والوں کو ہوٹلوں میں رہائشیں ملتی ہیں اس وقت تو اس کا تصور ہی نہیں تھا لوگ اپنا سامان اپنے یہ طواف کرنے کے لیے دائیں بائیں وہیں رکھ کر طواف شروع کر دیتے تھے تو یہ اس کنڈی کے ساتھ ان کا سامان جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا معاف کرنا یہ اتفاق سے کنڈی اڑ گئی ہے اور اگر کوئی نہ دیکھتا تو اٹھا کر لے جاتا تو سب سے پہلے اس نے بت پرستی کو وہاں رواج دیا پھر بت پرستی پھیلی اتنا پھیلی
ہاں جی، کہ حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر یا اس کے آس پاس 360 بت تو وہاں رکھے ہوئے تھے، باقی گھر میں ایک ایک گھر میں نہ جانے کتنے کتنے بت تھے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ گمراہ کر دیں۔ حضرات صحابہ کرام کا دین تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، انہیں تو یہ نہ ہی ہٹا سکتے تھے، اور منافق لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی سے اندر سے ان کے ساتھ تھے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ایک کتاب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے حالات و واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ایمان لے آئی، گھر والوں نے اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا کہ اسے ایمان سے پھیر دیں، ہٹا دیں، لیکن جو ایمان لے آئے وہ مار تو کھا سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو بہت کوشش کی کہ یہ اپنا نیا دین چھوڑ دے، پرانا دین اختیار کر لے۔ پھر انہیں کوئی سفر پیش آیا تو لڑکی کو ساتھ سفر میں لے گئے۔ سفر میں پیاس لگتی ہے تو اسے پینے کے لیے پانی نہیں دیتے تھے۔ جب اس نے بار بار پانی مانگا تو کہنے لگے کہ اسے شہد پلاؤ، یعنی شہد سے تلخی بڑھے گی، اسے پیاس زیادہ لگے گی، پھر یہ ہم سے پانی مانگے گی تو ہم یہ شرط رکھیں گے کہ پرانا دین جو ہے اختیار کر لے، نیا دین چھوڑ دے، اگر چھوڑ دے گی تو پلا دیں گے۔ راستے میں اسے شدید پیاس لگی جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی، لیکن ظالموں نے پانی نہ دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے یہ انتظام ہوا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو یہ پرانا دین اختیار کر لے یا مر جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آسمان سے پانی کا ایک ڈول اتارا، وہ رسی کے ساتھ بندھا ہوا سیدھا اس کے سینے کی سیدھ میں آیا، اس نے اس ڈول سے پانی پیا۔ یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ تو یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور جو ضدی ہر درم قسم کے لوگ تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اہل کتاب کی یہ کوششیں، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو وہ گمراہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک ان کی یہ کوششیں اسی طرح جاری ہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو لاہور میں ایک جلسہ تھا جس میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے بھی تھے، حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم جو یہاں تشریف لائے تھے یہ بھی تھے، اور ہمارے سہیوال کے کچھ علماء بھی تھے۔ تو وہاں ایک پادری جو مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس نے بیان کیا، اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں بہت زیادہ فنڈ دیا جاتا تھا اور ہم سے کام یہ لیا جاتا تھا کہ عوام میں علماء کی نفرت پھیلائے جتنا ہو سکے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ، ہم کو تھوڑی تعداد میں نہیں تھے، اور ہمارا کام صرف یہ تھا، اور وہ پاکستان میں کہیں دوسری جگہ نہیں ہے، کہ ہم علماء سے لوگوں کو بدظن کریں، علماء کی نفرت پھیلائیں۔ اور سوشل میڈیا پر تو ماشاءاللہ اللہ پاک بچائے انتہا کر دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا مولوی اور غیر مولوی، کتنے لوگ ایسے ہیں مولوی نہیں ہیں لیکن مولویت کا روپ اختیار کیا ہوا ہے، اور روپ اختیار کرنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ کسی دوسرے کا روپ دھارنا، ہاں جی، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کتنے دجال ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے نبیوں کا روپ دھارا ہے، ہاں جی، تو مولویوں کا روپ دھارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ ان کی طرف سے اس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فنڈ دیا جاتا تھا، اور فنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عوام میں علماء کی نفرت پیدا کریں، علماء سے لوگوں کو دور رکھیں۔ جب میں یہاں ابتدا میں آیا تو اس وقت ایک صاحب سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ جتنا مولویوں سے دور رہو گے اتنا اچھا رہو گے۔
مولویوں کے قریب ہونے سے تو انسان کو کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، کوئی اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے، کوئی رجوع اللہ کی سوچ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے فتنوں سے، بہت سارے فتنوں سے بچتا ہے، لیکن اگر اس ماحول ہی سے اسے کاٹ دیا جائے تو پھر جیسے چاہو اسے شکار کر لو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں رہے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مال کی حرص، مال کی لالچ جو ہے انہیں مرتد کر دے گی۔ اور موجودہ زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر انہیں مرتد کیا جا رہا ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو کسی کو گمراہ کرے گا اس کا وبال تو اسی پر آئے گا، جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اللہ پاک کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ علماء سے جڑا ہوا ہے۔ اس پہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔